مر جائیں گے قبر میں گل سڑ رہی ہوں گی دوبارہ زندہ کرے گا، یہ نہیں لگتا؟ دیکھیں اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہاں، لیکن میں اس پہ اگر ہاں ایک تو ورس اور میں قبر کے اندر ہی تھی نا. دیکھیں ہم لوگ قبر کے، یہ جو ہمارا مرا ہوا جسم جو ہے نا یہ قبر ہی ہے. جی ٹھیک جی ہے، جس کو سوچ نہیں ہے، جس کو عقل نہیں ہے، جس کو شعور نہیں ہے، وہ مرا ہوا انسان ہے. جب اس کو عقل اور شعور یا جس کو سمجھ آنے شروع ہو جائے گی تو وہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ کر کے زندہ ہوگا. ابھی وہ اچھا، مرا ہوا انسان ہی اب ہے. آپ اگر ایک اور میں ورس دوں آپ کو 36 کی 78 اور 9 دیکھیں ذرا. 36 کی 78 اور 9 دو دیکھنی چھوٹی چھوٹی ہیں. جی جی کر دیتی ہوں. میں بھی اس کو کھول لیتا ہوں ساتھ میں، ایک منٹ ہے. 78 اور 36 چیپٹر ہے یہ ہے. سورہ یاسین ہے. جی جی، اور اس کی 78 اور 79 چھوٹی چھوٹی ورڈز ہیں. اوکے 78 ہے وَضَرَبَ لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا. اچھا یہ دربا جو ہے نا، آپ دربا کو جا کے ڈیکوڈ کریں گے نا تو دربا کا انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو نا درب لگاؤ، عورتوں کو نا وہ جو کہتے ہیں نا مسواک سے مارو، تھپڑ ان کو مارو، تو عورتوں کو مارو. کہیں پہ انہوں نے دربا کا مطلب مارو کر دیا ہوا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا 78 پڑھ کون سی پڑھ رہی ہیں؟ 78 ہے، ہاں وہ 78 دربا لکھا ہے نا. تو ٹھیک ہے. دربا کا دیکھیں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. دربا کا مطلب مارنا نہیں ہوتا، ضرب لگانا. یہ جو درب ہے یہ اپنے برین کو ضرب لگانی ہے، اپنے سوچ کو ضرب لگانی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن کو کوشش کریں، اس کو ضرب لگائیں، اس کو تکلیف دیں. تھوڑا سا مشکل ہوگی لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اصل مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی دربا لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اور کون، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اب دیکھیں ہڈیاں جو ہیں، اب مجھے آپ بتائیں، ہڈیاں تو بوسیدہ ہوتی ہی نہیں ہیں. اگر آپ جا کے دیکھیں گے ہڈیاں جب وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں تو وہ زمین کے اندر ہڈیاں رہتی ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ زمین کے اندر جب انسان مر جاتا ہے ہڈیاں بن جاتا ہے تو زمین کے اندر ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا. ہم لوگ کسی اور کے لیے تھوڑی مثالیں بیان کریں، ہم لوگ خود کے لیے، خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پیدائش، دیکھو ایک پیدائش وہ تھی جو ہماری ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلی تھی اور ماں نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے. ایک پیدائش وہ تھی جب ہمیں کتاب کا علم موجود نہیں تھا ہمارے پاس. تو پیدائش کا مطلب یعنی خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ارتقاء ہوا، اللہ کی کتاب کے اوپر ہمارا ارتقاء ہوتا گیا، ترقی کرتے کرتے. آپ پہلے والے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ترقی کرتے کرتے کہاں چلے گئے. آج آپ جیزس کو ماننے والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ جیزس کو، ابھی تک جو جیزس کو مان رہے ہیں وہ یعنی مذہب والے جتنے بھی لوگ ہیں جیزس کو ماننے والے، وہ جیزس کو تو مانتے ہیں لیکن اپنے کام کے اندر جیزس کو بیچ میں ایڈ نہیں کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا. لیکن جو ہم لوگ مسلم لوگ جو ہوتے ہیں وہ حضرت محمد کو ہر چیز میں حضرت محمد کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ حضرت محمد نے یہ کہا تھا ہمیں ایسا کرنا ہوگا، حضرت محمد نے یہ کہا تھا ہمیں ویسا کرنا ہوگا. یہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ جو کرسچن لوگ ہیں یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن ہم لوگ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنے کے لیے بولا کہ، اور ہڈیوں کے بارے میں بھی آپ نے غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اپنے پہلے باہر کی چیزوں کو غور کریں کہ باہر والی ہڈیاں کون سی ہیں، اور پھر آپ اپنے اندر کی ہڈیوں کو دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کی ہڈیاں کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جیسے انسان جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سپرم ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. سپرم سے وہ انسان بنتا ہے اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور سارا اس کا ایک پروسیجر بنتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم نے پڑھا نہیں ہوتا ہمارا بالکل کوئی وجود ہی نہیں. جیسے میری آنے والی تیسری نسل کا ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے اس وقت کہ وہ آئے گی نہیں آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جب میں اس کے لیے کوئی ایکٹ کروں گی تو اس کا وجود کے لیے آثار نظر آنے لگ جائیں گے کہ ہاں اس کے آنے کے آثار ہیں. جیسے میری بیٹی ہے اور اس کی بچے ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، تو وہ اس کی اولاد ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے جب آپ آبزرو کریں گے نا چیزوں کو، پہلے باہر والی چیزوں کو آبزرو کریں پھر اللہ کی کتاب کی چیزوں کو آبزرو کریں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جیسے خلق کا میں نے آپ کو بتایا کہ ارتقاء کرنا،
تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ ارتقا کرنے کی 78 تھی نا، ہاں، وہ دربا، یعنی دربا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے درب لگانا، یعنی یہ دیکھیں نا، اس نے بیان کی ہمارے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے، یہ لوگ اللہ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے یہ اللہ سے ابھی مل کے آ رہے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کن چیزوں کو کس طرح سے عقل دے کے، شعور دے کے آپ کو وہ درب لگا کے آپ کے ذہن کو بیان کرنا سکھاتا ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو بیان کرنا کیسے سکھایا کہ پہلے ہم نے باہر کی چیزوں کو آبزرو کیا. آپ کو میں نا کتاب کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ کتاب کیا ہوتی ہے. جیسے ایک وہ دنیا جہان، پوری جو دنیا ہے نا، دنیا کے جو لوگ ہیں، انسان ہے، اور انسانوں کی جو کتاب ہے، اور دنیا کی جیسے سورج، چاند، ستارے، اور جو مٹی ہے، یا جو چیزیں زمین کے اندر اور آسمان کے اندر ہیں، ان چیزوں کو آپ آبزرو کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کا نالج حاصل کرتے ہیں. ان کے بارے میں نالج جب مل جاتا ہے، پھر آپ کو انسان کے اندر کی فطرت کا جو قانون ہوتا ہے یا نالج ہوتا ہے، اس کو پھر آپ آبزرو کرتے ہیں. پھر تیسری دفعہ پھر آپ، یہ تیسری جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. پہلا والی کتاب جو ہے وہ دنیا کے نالج کی کتاب ہے، پھر دوسرا جو ہے انسانوں کی فطرت کی کتاب جو ہے وہ، اور تیسری جو یہ اللہ کی سامنے جو کتاب لکھی ہوئی موجود ہے یہ. اینجل اب یہ کوشچن یہ ہے کہ فرض میں آپ کا پوائنٹ لے رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ زندگی بس یہی ہے، پھر تو ہم ختم ہو گئے، بس اسی میں اللہ کو پہچاننا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو اللہ کون ہے؟ اللہ اس کی ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، ٹھیک ہے؟ ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، لا کا مطلب ہوتا ہے جو بیچ والا جو لا ہے نا، جس کو کہا گیا کہ پکڑ کے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، جس کو کہتے ہیں نا لا نہیں کوئی، جیسے آپ لا بھی کہتے ہیں، نہیں کوئی نہیں ہے. تو جو نہیں ہے اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ کون ہے جو نہیں ہے. تو آپ کے اندر تکبر ہے، لیکن اس کو نہیں، اس کو تکبر کا انکار کرنا ہے. جو آپ کے اندر کی جو چیزیں ہیں نا، ان کا جب آپ انکار کریں، ان کو اپنے اندر سے نکالیں گے نا، تو تب آپ کو اللہ کی پہچان ہوئی. اللہ کا مطلب، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، حکم کرنے والا، اور اس کی نگہبانی کرنے والا، اور اس کی پرورش، اس کی نگرانی کرنے والا، اور پھر اس کا ہا جو ہوتا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ دینے والا. تو اب اس کا مطلب کیا بنا؟ ہاں، خاص حکم کر کے، اس کی نگرانی کر کے، اور پھر اس کا نتیجہ دینے والا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو خاص حکم کر کے، اس کی نگرانی کر کے، اس کا نتیجہ دینے والا ہے، کیا اس نے ہمیں بنایا ہے؟ اس نے ہمارا ارتقا کیا ہے. جی، ارتقا کیا، وہ ہمارا ارتقا کرتا ہے. جی، ٹھیک ہے. اس نے ہمیں ارتقا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں جو ہم انجوائے کر رہے ہیں. خلق، ہاں جی، خلق کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے ہمیں یہ کتاب جو آپ پڑھ رہی ہیں، یہ کس نے دی ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے ہمارے پاس. اسی نے، جس نے یہ اللہ جو کر رہا ہے. جی، اچھا، یہ کتاب بھی اس نے دی ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئی ہے. اس کی طرف سے آئی ہے کہ ہم اس کے ارتقا کو سمجھ سکیں. ہاں، اس کی چیزوں جو کتاب کے اندر چیزیں لکھی ہیں، اور جو دنیا کے اندر چیزیں، اس کو پہچان سکیں، اس کو سمجھ سکیں کہ کیا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہچان سکیں؟ نہیں، کوئی چاہتا نہیں، وہ نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں چاہتا. اس نے کیوں کتاب میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں. ہر انسان جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ وہ کیوں آیا اس دنیا کے اندر. انسان کو یہ سوچ آتی ہے، تو اس کے جواب کے لیے اس کے جو دماغ کے اندر جو سوچ آنی تھی، کیونکہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ انسان کے دماغ میں یہ سوچ آئے گی، تو اس کو جواب دینے کے لیے پہلے سے یہ کتاب رکھ دی گئی تھی اس کے ساتھ، اس کی دنیا کے اندر پہلے سے کتاب رکھ دی گئی. ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی. وہ بھی چلیں، آپ کے شعور میں ایک چیز رکھ دی گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ قرآن پڑھتی ہیں ابھی یہاں پہ روز 4 گھنٹے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس بھیجے ہوئے کو کوئی میسج پاس کر رہی ہیں، یا آپ کو دل کو سکون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، میں اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے نا، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کتاب کے ذریعے سے، کہ میرا یقین کرنا، آخر تک مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں آخر میں وہ سب چیزوں کا جواب دوں گا جو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں. تو کتاب کے ذریعے سے جب میں نے پہلی دفعہ کتاب کو پڑھا تھا، وہ میں نے اکیلے سے پڑھا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے اکیلے میں پڑھا. تو مجھ سے کچھ باتیں کی گئی تھی کتاب کے اندر، عیسیٰ کے بارے میں پتا اس کتاب میں لکھا ہے، موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے، نبیوں کے بارے میں لکھا ہے، رسولوں کے، جو چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں نا،
تو وہ سارے مجھ سے اللہ نے وعدے کیے تھے کہ میں تمہیں، میرا یقین کرنا، میں تمہیں دوں گا. تو میں نے اللہ کے اوپر یقین کیا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے جو وعدہ کیا ہوا تھا اللہ نے، تو وہ مجھ سے وعدہ نبھا رہے ہیں اور مجھے وہ ساری چیزوں کے جواب دے رہے ہیں. تو جو کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ، میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ میں پورا کرتا ہوں. اب آپ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ آپ کے مولویوں نے یا جو بھی آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے وعدے کیے، لیکن میرے ساتھ مولویوں نے یا کسی انسان نے وعدہ نہیں کیا. میرے ساتھ اللہ نے کتاب کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا کہ میرا یقین کرنا، میں تجھے دوں گا. تو میں نے اللہ کے اوپر یقین کیا، تو آج مجھے اس کا جواب مل رہا ہے وہ ساری باتوں کا. تو میں دنیا کے سامنے کھول کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھو، اگر آپ کو بھی جواب لینا ہے تو اللہ سے لو. انسانوں کے پیچھے جاؤ گے تو وہ آپ کو کبھی ادھر لے جائیں گے، کبھی ادھر لے جائیں گے، کبھی آپ کو ادھر، آپ کو نا سیدھے رستے نہیں، پہ پر لے کے جانے کی بجائے ادھر ادھر لے جائیں گے. اس جواب کا مقصد کیا؟ اگر ہم نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کوئی ہماری پوچھ گچھ نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، تو ہاں پھر میسج ملے یا نہ ملے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر جیسے آپ کی زندگی نہیں، گزری میں آپ ویسے ایسے پوچھنا سن چاہ لیں، رہا سن ہوں تو لینا، اگر سن لیں. ہاں دیکھیں یہ جنت، مجھے تو جنت مل گئی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنت دوزخ نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جنت مل رہی ہے. اسی دنیا میں مل گئی ہے. ہاں، مجھے وہ جنت مل گئی ہے، تو اس لیے میں اس کی گواہی دے رہی ہوں، اللہ کی آیتوں کی گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کی آیتیں سچ بول رہی ہیں. اللہ سچ بولتا ہے. انسان جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اللہ جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے. اللہ کی کتاب جو بولتی ہے وہ سچ بولتی ہے. تو میں اس کی گواہیاں دے رہی ہوں اچھا، تو تاکہ لوگ بعد آپ میں کی یہ نہ کہیں کہ اللہ جی جھوٹا ہے. زبردست. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل یا پریشانیاں آتی ہیں اس کو آپ کیسے لیتی ہیں؟ وہ تو مجھے جنت. ہاں جی. یار مجھے کوئی کوئی ٹینشن پریشانی آتی ہی نہیں. نہیں، کوئی ہوتا نہیں، کوئی انسیڈنٹ، کوئی فوت نہ، ہو گیا، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی. ہاں، جو تکلیف جو فوت ہو جاتے تو وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی مر جانا ہے، دوسرے مر جاتے ہیں، یا میری فیملی والے بھی کچھ ہو جاتے نہیں، ہیں، پر کسی آپ کو کو تکلیف دکھ ہوتی ہے. نہیں ہوتا کسی کے جانے کا یا کسی کی ہاں بیماری کا؟ ہاں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جب آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا کہ اس کا اتنا ہی وقت لکھا ہوا تھا، اس کا ایسا ہی لکھا ہوا تھا، تو آپ کو کسی چیز کا وہ نہیں ہوگا. آپ یہ کہو گے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں میں خوش ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے، انسان ہے، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے بعد وہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ شکر الحمدللہ آپ نے اس تکلیف سے باہر نکال دیا ہمیں. جی جی. ایک آیات میں ہے جس میں کہا گیا اگر کوئی فوت ہو جائے تو کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا جی مطلب ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی، اس سے صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ نے ہی ہمیں بنایا، اللہ کی طرف ہم لوٹ پلٹ کے جا رہے ہیں نا. ان اللہ و ان ہم اللہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، انا اور اللہ للہ کی و طرف. انا الیہ راجعون. جی اللہ کی طرف ہم چلے جائیں گے. جی. اس میں تو افسوس کرنے والی بات ہے ہی نہیں. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا تھا کیونکہ کہ جب دیکھیں. چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا یوسف، آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا کہ یہ ایسے ہی ہونی تھی، پھر آپ اتنا افسوس نہیں کریں گے. لیکن نہیں، وہ تو افسوس اس ٹھیک ہے. لیے ہوتا ہے جب، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، جب دنیا کی چیزوں سے آپ دل لگا لیتے ہیں، ماں باپ سے دل لگا لیا، رشتہ داروں سے دل لگا لیا، پیسے سے دل لگا لیا، جب وہ چلی جاتی ہیں چیزیں تو اس کا دکھ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی چیز سے دل نہیں لگاؤ گے نا تو آپ کو پتا ہوگا یہ آئی ہے میرے پاس چیز تو اس نے جانا ہی جانا اینجل، آپ کے ماں باپ ہیں ہے. جی تو آپ فطری طور پہ ان سے پیار نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، لیکن اگر ان کی جب جانا ہوگا تو میں ان کو قبول کروں گی جانے کے وقت کو. لیکن تھوڑا میری بہت. اولاد بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، جب ان کے بھی جانے کا وقت آئے گا تو میں قبول کروں گی اس کو، کیونکہ انہی کی اللہ کی ہے نا، اللہ کی امانت ہے. جب وہ دیا تھا تو اس وقت مجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنے میرے ماں باپ کو دیے، بہن بھائیوں کو دیا، دوستوں کو دیا، وقت گزارنے کے لیے دیا. جب وقت آ گیا تو چلا گیا، لے گیا نہیں، ان وہ چیزوں ٹھیک ہے، وہ تو مجھے لگ گیا ہم سب اللہ کی طرف سے. انہوں نے بھی صحیح کہا کہ اللہ کی طرف ہی ہم نے واپس جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے نا، کتاب میں جی کہہ رہا ہے. کتاب کہہ رہی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، کتاب میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. اب واپس کیسے جانا ہے جب ہم، آپ کہہ جس رہی کا ہے کہ جو ہم نے جیسا لکھا ہوا ہے اس نے ویسا جانا ہے. اچھا جس کا جو لکھا ہوا ہے ویسے ہی جائے گا. دیکھیں اگر آپ کا لکھا ہے ایکسیڈنٹ ہو کے جانا ہے، میرا لکھا ہے ایکسیڈنٹ ہو کے جانا ہے، تو میں ایکسیڈنٹ ہو کے جاؤں گی. جس کا لکھا ہے کہ جس نے آرام سے چلے جانا ہے وہ آرام سے چلے گا. تو جانا تو تو سب یہ نہیں ہے. لکھا کس نے ہے؟ یہ بھی اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں نا. ہاں تو اسی نے لکھا ہوگا نا، تو اس کو یہ تو پتہ ہے سب کچھ. یہ مانتی ہیں آپ؟ تو ہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ نے پھر ہمارے آنے کا اور جانے کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا. ہاں تاکہ ہم اس کو انجوائے، یار یہ جو زندگی ملی ہے نا اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کرو، زندگی گزارو اور گزار کے آرام سے چلے جاؤ اس دنیا سے. کیا ضرورت ہے لوگوں کے معاملات میں گھسنے کی، اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا. اتنی خوبصورت زندگی ملی ہے، اس کو بھی انجوائے نہ کریں، اس کو بھی اچھے طریقے سے نہ گزاریں، لوگوں کے معاملات تو میں پھر گھسنا دوبارہ شروع کر تو دیں. تکلیفیں اور تو زندگی ہے ہی نہیں، ایک ہی زندگی ہے، اس کو بھی انجوائے نہ کیا تو فائدہ کیا پھر. فائدہ یہ کیا. کہہ رہی ہے. ہاں لیکن کیوں اس کو تکلیف نہ دیں، اسماعیل آپ اس میں خود میں کو بھی اب تکلیف نہ دیں، اب دوسروں کو بھی اسماعیل سے تکلیف بھی نہ دیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اسماعیل آپ سن رہے ہیں؟ اسماعیل بتائیے سن رہا ہوں میں جی. کہہ رہا تھا آپ کا کیا ویو ہے کہ یہ جو زندگی ہے بس اسی کو انجوائے کر لے، اور تو کوئی زندگی ہے نہیں، اللہ نے ٹائم لکھا ہوا ہے. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ دیکھیے ایک چیز کا جس کا ہمیں نہیں پتا نا، ہمیں اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کہ نہیں تجسس نہیں کرنا چاہیے. آپ کو قرآن سے دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ نہیں مل رہا، عذاب کا کانسیپٹ نہیں بالکل مل مل رہا رہا اللہ. ہے، تو وہ میں نے تو آپ کو بتایا، تو بالکل. روزانہ آپ کو غصہ آتا ہے، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ جو آپ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا؟ اپنی زندگی کو خود ہی آپ نے جہنم بنا لیا کہ لیکن لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر آپ نے دیتے تو ہیں. جنت بنا لی ہے نا. آپ تو سمجھ گئی، سمجھنے لگی. آپ نے تو دیکھو، آپ کو تو پتہ چل گیا نا، آپ تو خوش ہو کہ آپ نے اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا نا. اب جو اسماعیل آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے بھی سمجھ لیا؟ دیکھیے جنت ابھی تک مجھ پر کھلی نہیں ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تک. لیکن آپ کتاب تو پڑھتے ہیں نا، کتاب کو تو مانتے ہیں. دیکھیے وہ تو کھلے گا کہا جا رہا ہے نا، کھلا تو نہیں ہے نا. جب کھل جائے نہیں تو میں بھی اینجل کی طرح میں اڑنے نہیں کہہ لگوں رہا. گا. دیکھو جنت تو سنیں میری بات کو سمجھے. اینجل کے نزدیک جنت کھل گیا، ہمارے نزدیک ابھی بھی جنت کا کھلنا باقی ہے. جس دن میرے نزدیک کھل جائے گا اس دن میں بیان کرنے لگوں گا، جس دن نہیں، آپ کے نزدیک کھل جائے گا آپ بھی کو نہیں بیان کریں گے. لگتا کہ کتاب آپ کو کہہ رہی ہے کہ جنت دوزخ کھلے گی جب آپ مر جائیں گے؟ اب دیکھو نا یہی دیکھو نا، جنت اور جہنم کیا ہے یہ آپ سمجھ رہے کہ ہم حقیقی موت ہونے کے بعد ہمیں پتا چلے گا، یہی ہے نا. جی، قرآن کتاب یہ کہہ ہاں رہی ہے. کتاب یہی کہہ رہی ہے. ابھی آپ مجھ سے اس کوشچن کا آنسر ابھی لینا چاہ رہے ہیں جس کا مجھے ابھی تک پتا نہیں. نہیں، میں آپ سے آپ وہ بات نہیں کو کہہ سمجھ رہا، پائے؟ اچھا میں پھر کہہ رہا کیا ہوں ہے؟ کہ کیا کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے آپ سے حساب لینا ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ مرنے کے بعد. جی. اب جو یہ کون سا مرنا ہے پہلے کیا تو یہ تو یہ ایک سمجھنا پڑے کتاب. گا نا. انسان یوسف، کوئی ایک انسان پہلے ہی یوسف مرا ہوا ہے صاحب تو وہ لگتا ہے آپ کو ایک نا میری بات سیکنڈ، ایک سمجھ میں نہیں آ انسان رہی ہے. مرا ہوا ہے، جب وہ جاگے گا تو اس کا حساب ہوگا نا. ابھی تو وہ مرا ہوا ہے، مرا ہوا ہی چلا جائے گا، تو اس کا حساب کتاب کیسے لیا جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. لیکن اسماعیل میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، اینجل کا پوائنٹ آف ویو مجھے آ گیا، میں آپ کا جاننا چاہ رہا تھا. دے دیا ہے، میرے خیال سے آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا جس وقت وہ جنت مجھ پر کھلے گی اس دن میں بیان کروں گا. ابھی میں نے کبھی اس طرح سے بیان کرتا ہوا آپ نے دیکھا مجھے نہیں تو ابھی آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس ابھی طرح سے؟ کھلی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں انتظار کر رہا ہوں اس کا. انتظار کر رہے ہیں. سمجھتے بھی یہی بولے. بے شک آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرے ہاں نزدیک کھل گیا. نہیں، میں تو یوسف کلیم ہی بھائی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہی مجھے نا کلیم کتاب کر نہیں کہہ سکتے رہی. نا پھر نہیں آپ. لیکن اس کا وہ مطلب مجھے کہہ رہے کہ کلیم نہیں، کرے آپ، اینجل نے تو کلیم کر دیا ہے، اس نے تو کھل گئی اس میں. کیونکہ اس کے نزدیک کھل گئی نا. ہاں اچھا جو اینجل، اس کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں آپ ہوا. کہہ رہی ہے کہ اچھا اینجل جنت اور دوزخ دونوں کھل گئی آپ کے اوپر ادھر، ہاں جی. اور اب بالکل آپ نے وہ بس جنت میں رہ رہی ہے. اچھا جنت، اب آپ نے بس مرنا ہے اور ڈسپیئر ہو جانا ہے. دیٹس اٹ. دیکھیے آپ میں نے نے آپ کو نہیں میں نے ہاں آپ کو ایک بات بتائی تھی، اگر آپ کو سمجھ آئے، کہ جب میں اس دنیا سے اگر میرا کسی اور دنیا میں جانا ہوا تو مجھے وہاں جا کے اس دنیا کے بارے میں پتا چلے گا، دنیا کی کتاب مجھے وہاں دی جائے گی. یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو کتابیں ہیں، یہ اس دنیا کی کتابیں ہیں، اس دنیا ٹھیک کے لیے ہے سب کچھ. یہ ٹھیک کسی ہے. اور دنیا کے بارے میں نہیں بتا رہی. یہ یہ میرا اور کہنا تھا. یہ اور اس دنیا کے بعد کی کوئی بات نہیں بتا رہی کہ مرنے کے بعد سول کہیں اور ہاں، جائے کسی گی. اور دنیا کا مجھے نہیں پتا، کہ میں جب جاؤں گی تو تب بتاؤں گی. ابھی جب ٹھیک میں ہے. نے ایکسپیرینس نہیں کیا کسی اور دنیا میں جا کے واپس نہیں آئی ہوں، تو اس لیے مجھے اس کا کچھ پتا نہیں ہے.
यानी मुझे कि वो जो इस दुनिया के अंदर मैं मर के जिंदा हुई हूँ, मुझे उसका एक्सपीरियंस है, तो वही बात बता रही हूँ मैं आपको। यानी कि वो जो अल्लाह जिसका आप शुक्र अदा कर रही हैं, आपको नहीं पता कि आपने उसको देखना है कि नहीं देखना। यार मैं उसको शौरी तौर पे मिल चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, मुझे और क्या चाहिए? हर ठीक चीज तो है, मिल गई मुझे, ठीक है, जवाब ठीक तो है हर बेटा, चीज का मिल गया, यही तो ठीक बता है। रही हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं, ठीक है आपका, ठीक है। नहीं बड़ा अच्छा लगा, चले बातचीत करके, इंशाल्लाह फिर मौका मिला जरूर करूंगा। जी आप लोग अपना इंशाल्लाह। कैरी करें, ठीक है ना। थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। जी जी, आपका भी शुक्रिया, आपने आज बहुत अच्छी तरीके से बात की और इसी तरह आप करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपके नजदीक भी जन्नत खुल जाएंगे। हाँ देखिए, अच्छा देखो इस्माइल, पहले जमाने के जो लोग थे वो हम लोगों को जो बातें बताए थे वो हमें पिछले जमाने के लोगों की बातें बता रहे हैं। अब मुझे बताओ, मेरे सामने कोई वाकया हुआ नहीं है, पिछले लोगों की बातें बताई जा रही है, उसमें कुछ सच हो सकती है, कुछ झूठ हो सकती है, लेकिन अल्लाह जो है वो इस किताब के अंदर मुझे मेरे बारे में बता रहा है, तो मैंने अपनी बातों की तस्दीक करनी है, दूसरों की बातों की तस्दीक करनी है? दूसरे की बातों को तस्दीक करनी है। क्यों? दूसरे की मैं कैसे करूंगी मजाक कर तस्दीक? रहा मैं यार, तो जानती ही नहीं हूँ किसी को। मजाक कर रहा हूँ, हाँ, मजाक कर मैं रहा तो हूँ, दूसरे के अपने कहाँ आप से को करोगे। जानती हूँ। अभी वो मैं ये आयत देखो ना, कितनी बारीकम आयत है कि बंदा हर बंदा अपना हिसाब खुद करेगा। जब ये बात हाँ इतना क्लियर करके आ गया है, जो इसकी रूहानियत को नहीं समझता होगा ना, वो नॉर्मल ही समझ रहा होगा, लेकिन वो हाँ मरने का उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मसला अलग है। उन लोगों ने मरने की बात ले ली ना, चलो मरने की हाँ, बात भी ले लो, अब पहले वो मरना तो और समझना पड़ेगा हिसाब ना। भी अपना खुद करना है। आज देखो ना, मैं रोजाना, इस्माइल आप मुझे देखते हो कि मेरी गलतियां होती हैं, मैं रोजाना गलतियां करती हूँ, फिर उनको ठीक करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि यार मेरे से गलती होगी थी, ये हो गया था, वो हो गया था, फिर मैं उसको ठीक कर लेती हूँ, तो मैं अपना हिसाब खुद ही कर रही हूँ। बिल्कुल। अब सोच सोच की बात है ना, लोग डिफरेंट किस्म की सोच होती है, उनका ख्याल ही कुछ और होता है। हम उससे हाँ तो अभी देखो ना, यूसुफ भाई का खले के डिफरेंट सोच है हमसे, लेकिन वो तरीका जो उन्होंने अपनाया है ना, बेहतरीन तरीका है। अगर वो किनका ये? चाहते तुम लोग तो बड़े जहन्नमी हो, हाँ, तुम लोग तो बड़े गलत देखो ना, हो, इस पहले तरह अब आप करता इनको तो पहचानो शायद इतनी। कि इसमें इन्हीं को देखो कि कुछ अर्सा पहले ये जब हमारे साथ बात करते थे तो लड़ते थे हमसे आके, और हमें बदतमीजी भी करते थे, थोड़ा ऐसे भी करते, लेकिन जब इनको चीजों की समझ आना शुरू हुई तो ये नॉर्मल हुए, काम डाउन हुए, अब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक इंसान का वक्त होता है अब कि देखो जो ना, सीखने और वो समझने की आपको, कोशिश करे तो उसको, हाँ बोलो। उन्होंने आपसे इतने देर तक बात किया, जो कुछ भी आपसे समझा, अब वो दोनों को एक जैसा मिलाने लगा। अब पता नहीं पीछे देखिए क्या करने वाले हैं इस बात को लेके, मुझे तो मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में ना। मैंने बोला चलो ठीक है, पूछो मेरे से क्या पूछना है। अब आपकी बात को लेके, मेरी बात को लेके एक जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो मेरा हाँ, हकीकत तो मैंने बता दिया, तो आपको आप तो हकीकत अपने आपने बारे बता में दिया। बताओगे, मैं अपने बारे में बताऊंगी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जो चीजें महसूस की है, या जो चीज मुझे मिली है वो आपको नहीं मिली, लेकिन मिलती जुलती चीजें हमें बहुत सारी मिली है। तो जो मिलती जुलती चीजें मिली है तो उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। हाँ, और जिस दूसरा जो तरीके से मैंने, हमें बात पहुंचानी है, हाँ वो एहसन जैसे तरीका मैंने तो यही है जन्नत ना। और, हाँ, जन्नत और दोज़ख का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, कि मैंने नहीं दिया, खैर किताब ने जो मुझे दिया है, मुझे इस किताब ने जो दिया है, जो तो वो आपको पता देखो, चला, हाँ किताब से आपको जो मुझे पता समझ, चला। हाँ अब देखो, अगर कोई और भी जन्नत और दोज़ख होती है तो मेरे लिए तो वो बुरी नहीं होगी, वो जन्नत और दोज़ख। क्यों? क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो मैंने उस जन्नत और दोज़ख के बारे में झूठ तो नहीं बोला ना, कम से कम मैंने ये तो नहीं कहा कि वो वहां पे हमने मरूंगी, मरने के बाद मुझे कुछ और मिलेगा। ये मैंने ये कहा कि अगर मिलना होगा, जब जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं जाएंगे तो फिर नहीं मिलेगा। अभी तो उसके बारे में बहुत जल्दी बात कर रहे हैं कि हमें मिल गया, ये हो गया, जब मिलेगा तो बता देंगे। जो मिल गई हैं चीजें हमें, जो जन्नत और दोज़ख अभी इस दुनिया के अंदर जो मिल गई है, उसके ऊपर बात कर लें। और मौलवियों ने जो हमें जन्नत दोज़ख दी थी वो उन्होंने मरने के बाद की दी थी, लेकिन हमें एक और जन्नत और दोज़ख मिली है, तो हम उसके बारे में, जो हमें सच्ची चीज मिली है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हम सच बता रहे हैं उसके ऊपर। वही बात है ना, जहाँ तक बात हम तक जहाँ तक बात पहुंची होगी ना, हम उसका बयान कर सकते। हम वो बात बिल्कुल नहीं कर सकेंगे जो हम तक नहीं पहुंची होगी। अब झूठ तो नहीं बोलना ना। देखो ना, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं चाहे, उनको तो मेरा नहीं पता,
अब मैं चाहूँ तो झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों? मुझे सच बयान करना है। हाँ अभी आपकी बात डिफरेंट है मेरे से, हम साथ में हाँ, फिर भी बैठे हुए हैं। इसको लग रहा है कि हम साथ में बैठे हुए तो दोनों का सोच एक ही दोनों है। सेम ही है, मिलती समझ गए? जुलती है, मिलती जुलती है, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि हाँ आप जाहिर सी बात है, आपने जिंदगी कहीं और नहीं, गुजारी है, मेरा मैंने कहीं मेरा और मेरा ऐसा गुजारी है। है एंजल, मेरा ऐसा है कि अगर मुझे समझ में नहीं आया ना तो मैं हाँ वेट करता हूँ उसका। मैंने कहा भी ना, मैं वेट कर रहा हूँ उसका ना, जब मुझे हाँ, मिलेगा मैं बता दूंगा उस दिन। हाँ जब अभी उसकी मेरी समझ जन्नत आ है, जाएगी, गौर अभी करोगे। हाँ अभी मेरी जन्नत है ही